الحمدللہ کفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ لوگوں کے سامنے 19واں پارہ سورہ نمل سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اور اسی سے آگے جو ہے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، اسی آیت کریمہ سے ریلیٹڈ رہیں گی آگے تک کچھ باتیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات کہی کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، یہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر بتلائی ہے، یہ کوئی عام بیان نہیں ہے۔ علم اگر کسی کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اس پر احسان ہے۔ یہ احسان کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ اور وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، پھر اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ جب انہیں علم ملا تو علم ملنے کے بعد میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے بعد میں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے لوگو، ہمیں چڑیوں کے بولنے کی آواز سکھائی گئی ہے، چڑیوں کی آواز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ چڑیوں کی گفتگو کو میں سمجھ سکتا ہوں، اور اگر میں کچھ بولوں گا تو چڑیے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا، اور بادشاہ بنایا اور ساتھ ساتھ میں یہ نبی بھی ہیں، اور نبی کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چڑیوں سے کچھ گفتگو کرتے تو چڑیوں بات سمجھ جاتی تھی، اور چڑیے اگر کچھ بات کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، مجھے چڑیوں کے بولنے کی آواز سکھائی گئی ہے، چڑیے جو گفتگو کرتی ہے اس چڑیے کی گفتگو کو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جو میں گفتگو کرتا ہوں وہ چڑیے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے نعمت کے طور پر لوگوں کو بتایا، فخر و غرور کے طور پر نہیں، کہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے کہ میں کوئی گفتگو کروں تو چڑیے سمجھ جاتی ہے، اور چڑیے کوئی گفتگو کرے تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اور حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور بھی بہت سی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، یعنی ایسی چیزیں ہمیں دی اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے موضوع تھی، ہماری بادشاہت کے لیے موضوع تھی۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سی نعمتیں دی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور بھی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کیوں نہیں کامیابی؟ بعد جو حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی، وہ بھی بادشاہ اپنے وقت کے، بیٹا سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ جو سلیمان علیہ السلام کو، پھر کیوں نہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام چڑیوں کی گفتگو کو سمجھ جا رہے ہیں، پھر چڑیے ان کی گفتگو کو سمجھ جا رہی ہے، پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اور بھی بہت سی نعمتیں عطا کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ کیا کہ انسانوں کے ایک گروپ، جو انسانوں کے گروپ ہیں ان کو الگ کیا ایک جگہ، اور پھر جناتوں کے جتنے گروپ تھے، جنات جتنے قسم تھے ان کو ایک جگہ کیا،
اور چڑیوں جتنی چڑیا تھی ان کا ایک گروپ بنایا، 3 گروپ بنایا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کے جو انسان جتنے تھے اس وقت ان کا ایک گروپ بنایا، جنات جتنے تھے جناتوں کا ایک گروپ بنایا، جتنے چڑیے تھے سب کا ایک گروپ بنایا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کا الگ الگ کر دیا، ان کا ایک جتھا بنا دیا، ان کی گروہ بندی کر دی، اور اس کے بعد میں سب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے لگے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری لشکر کو لے کر کے چلے، انسانوں کو بھی لے کر کے چلے، جناتوں کو بھی لے کر کے چلے، چڑیوں کو بھی لے کر کے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جو چیونٹیوں کی وادی ہے۔ اور یہ نمل جو لفظ آیا ہے یہ سورت بھی سورہ نمل ہے، نمل کے معنی چونٹی ہوتا ہے، اور یہی واقعہ ہے، دیکھیے یہاں پر نمل کا لفظ آ گیا، تو چونٹیوں کے وادی میں پہنچے۔ حتیٰ اذا أتوا على وادي النمل قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی کہہ رہی ہے کہ اے چونٹیوں، جلدی جلدی جتنا جلدی ہو سکے سب لوگ اپنے اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے پورے لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو جتنے جلدی ہو سکے تم لوگ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ چونٹی بھی جو ہے اپنی قوم کا درد رکھتی ہے، اسی لیے چونٹی کہہ رہی کہ جتنا جلدی ہو سکے اندر چلی جاؤ۔ کیوں؟ آگے آ رہی بات، لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا ہو سکتا ہے، این ممکن ہے کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے، لا علمی میں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لوگ کہیں رون نہ ڈالے، انہیں معلوم بھی نہ پڑے، اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں رون دے، اس سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور سب نے عمل بھی کیا، اپنے سوراخ میں داخل بھی ہو گئے۔ تو چونٹی اپنی قوم کا درد رکھتی ہے، تو معلوم کیا ہوا، انسان کو بھی اپنی قوم کا درد رکھنا چاہیے۔ اور چونٹیوں کی بات کو چونٹیوں نے مانا، معلوم یہ ہوا کہ کوئی حقیقی بات ہو، جو صحیح بات ہو تو اس میں اکڑ نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اور جب چونٹی نے یہ بات کہی کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے سوراخوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں رو نہ دے، تو یہ بات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی دیکھو گفتگو کر رہی اپنی قوم سے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کو بات کو سمجھ گئے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو مسکرانے لگے، اس کے قول سے ہنسنے لگے، مسکراہٹ آ گئی آپ کے اس پر، آپ مسکرانے لگے۔ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے قول کی وجہ سے آپ کی ہنسی بھی آ گئی، مسکراہٹ بھی آ گئی۔ وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سنا مسکرانے لگے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر کہنے لگے، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے میرے باپ پر عطا کی ہیں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو یہ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اکڑے نہیں، چونٹی کی بات ہے، چونٹی جو ہے ہم سے ڈرتی ہے، پورے لوگ ڈرتے، دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ اپنا رعب و دبدبہ، جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے کیا کیا نہیں کر گزرتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی اس بات کو سنا تو جو ہے اس پر ان کو مسکراہٹ آ گئی، اور کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین اس شان و شوکت کی میری بادشاہت کو، یہ چونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ کتنا مجھے اللہ رب العالمین نے پاور دے رکھا ہے، تو اس پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام شکریہ ادا کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہیں، میرے باپ کو دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو توفیق دینے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے دی ہے، میرے والد کو دی ہے۔ معلوم کیا ہوا
کہ نعمتیں ملنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے نیک لوگ اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر دعا کی کہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، اور تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ پھر آگے چل کر کے ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے 20واں پارہ کی دیتے سورہ قصص جو آج پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ذرا بتلاؤ تو، اگر اللہ رب العالمین قیامت تک مسلسل رات کر دے، اللہ رب العالمین قیامت تک مسلسل رات کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو روشنی لے کر کے آ جائے، جو دن لے کر کے آ جائے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے سوال کیجئے، ان لوگوں سے پوچھئے، اور یہ سوال جو ہے قیامت تک کے ہر ایک شخص کے لیے ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جو ہے قیامت تک مسلسل رات کر دے، دن لے کر کے آئے ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، جس طریقے سے بھی عبادت کی جاتی ہے، جتنے لوگوں کو معبود سمجھا گیا ہے، جو معبودان باطلہ ہیں، جن کو معبود سمجھ رکھا گیا ہے، جن کو معبود بنا لیا گیا ہے، کن کے اندر طاقت و قوت ہے کہ وہ دن لے کر کے آ جائے، دن کی روشنی کو لے کر کے آ جائے؟ کسی کے اندر طاقت و قوت ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین مسلسل رات کر دے تو دن لانے کی کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا تسمعون، کیا یہ بات تم سنتے نہیں ہو؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ رب العالمین مسلسل قیامت تک دن کر دے، مسلسل اللہ رب العالمین دن کرتا رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ایسا معبود ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون شخص ہے کہ جو تمہارے لیے رات لے کر کے آ جائے جس رات میں تم سکون اختیار کرتے ہو؟ بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین مسلسل دن کر دے اور رات لے کر کے آئے ہی نہ، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جس کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہمیں لڑکا دیتے ہیں، لڑکی دیتے ہیں، یا جس چیز کے لیے بھی تم پکارتے ہو، جس ضرورت کے لیے بھی پکارتے ہو، کسی کے اندر طاقت و قوت ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اندر پاور نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مسلسل دن کر دے تو کوئی رات لے کر کے آ جائے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس رات میں تم سکون اختیار کرتے ہو، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں؟ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات کو سکون بنایا ہے، اور دن کو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے فضل یعنی روزی اختیار کرنے کا ذریعہ بنایا تاکہ تم دن میں روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن کا حصہ رکھا، اللہ رب العالمین نے رات کا حصہ رکھا، اللہ رب العالمین نے دن کو رکھا ہے تاکہ لوگ روزی روٹی کمائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، پھر رات ہو جائے تو اللہ پھر جو ہے وہ سوئیں اور پھر سو کر کے اپنی تھکان کو دور کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے رات اور دن اس لیے بنایا، رات کو بنایا سکون کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے، دن بھر کی تھکان دور کرنے کے لیے۔ اب اس چیز پر اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو رات ہے یہ دن ہے، اس دونوں چیزوں کے حوالے سے پورے لوگوں کو، پورے معبودان باطلہ کو جھجھوڑا ہے اور ان کے متبعین کو بھی جھجھوڑا ہے کہ اگر جو ہے میں پوری جو ہے قیامت تک دن ہی دن کر دوں، مسلسل دن ہی دن کر دوں، تو کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے جو رات لے کر کے آ جائے، اور اگر میں
اس نظام کو اس طرح کر دوں کہ رات ہی رات کر دوں، رات ہی رات کر دوں، تو کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ دن لے کر کے آ جائے۔ یعنی دن میں لے کر کے آتا ہوں تو میرا احسان ہے، اور رات لے کر کے آتا ہوں تو میرا احسان ہے۔ میں نے اس کو مختلف حصوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ دن میں لوگ روزی روٹی کمائیں، اور رات کو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس میں سکون اختیار کریں، اپنے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کریں، اور پھر جو ہے اس لیے بھی کہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جو ہے توحید پرست بنا، اور ہم لوگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین شرک سے بچا کر کے رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر شرح صدر کے ساتھ خوشی خوشی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔